السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بھائی، اذان آؤ تیسا آپ چلو چھیتی کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون۔ سورہ الاعراف 180 نمبر آئے میں پڑھی جو کچھ ادھر بیان ہوا اور جو میں بیان کرنا نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھی سنتے رہی جہنم تو جدو گزرنا سب انسانوں نے توبہ توبہ اگ دے سمندر ہونے اتوں دی ایک پوڑ ہونا سب نیک بد نے اتوں دی گزرنا کچھ نے بجلی کی رفتار نہ لنਘ جانا کچھ ہوا کی چال نہ چلن گے کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح کوئی اونٹ کی طرح کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی بیچارے کس طرح کچھ نو نہ کانٹے لگے ہونے دہیں طرف ہی کلا لی برخطا تھی ایاں پھڑ پھڑ کے تھلے لے جان گے ڈگتے جان گے بدن تھی لوگ اس جسر نو پل نو اسی پل سراٹ کے حضرت ابو سعید خدری صحیح مسلم فرماؤں دیں کہ میرے تک رسول اللہ کی یہ بات پہنچی ہے یا ادک کو میرا اشارہ بال نالوں باریکیا لا حد ملت تلوار نالوں تیز جیسے تو دنیا گزر رہی ہوڑی اس حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول بھی جڑے نا پیغمبر رب سلم کہہ رہے اللہ بچائیں اللہ حفاظت کر وہ پل سراج جڑا نا میرے دوستوں بزرگوں وہ اس دنیا جیسی گزر رہا ہوتا
وہ اس دنیا سچ مجھے رب نے بنا کے بکھا دینا گزر اتنے رہ کوئی ڈگ رہا کوئی پار ہو رہا وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں تیز حدیث از نامہ و میدان دراز تک گفتی ہزار حیف نہ دی قیامت مولوی شاعر آندا مولوی تو افسوس ہے بھی تو ویکھ نہ سکیا کہ میزان بھی اتنے لگی ہے نواں مال بھی تیرے ہاتھ ہے اور پڑ سرات بھی اجت تو گزر رہا پڑ سرات وہی ہے میرے عزیزو دوستو جنوں اسی سرات مستقیم ہیں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا وہ بالکل وال نالوں باریک ہے تلوار نال بڑے بڑے عالم جائیں ہو جاندے جائیں بالکل ایسا باریک خاطہ کہ اتنے قائم نہیں رہ جائے ان اسی افراد تفریدہ نے بھی آئیں چلے گئے گل بدا دیتی یا تفرید کٹاتا تباہ ہوندے جاندے انہاں چ ایک مسئلہ جڑا انتہائی باریک ہے اور میرے دوست بیٹھے رہا سب انہوں نے مینوں دتا بھی مشائخ کانفرنس ہوئی تے مشائخ نے اتنے پھر سارا نے مل کے نا وسیلے دی گلاں کیتیاں پھر نیک لوگوں تو تبرک بہت لمبا چوڑا بیان کیتا سارے بڑے بڑے مشائخ جمع چلو وہ بھی دسنا کنی کی گل وہ صحیح ہے کیونکہ بات جڑی عام پھیلی ہے بے تبرک وسیلہ قرآن مجید بھی آیا وقت ہوئے وسیلہ کہ لوگ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اے قرآن مجید سورہ مائدہ چاہتا وسیلہ ڈھونڈو یہ جو کئی لوگ آتے کوئی پیر پھڑو کسی بزرگ کا دامن پھڑو وہ لڑ لگو اللہ نے کیا کوئی وسیلہ ڈھونڈ وسیلہ ساری زبان چکے ہی ہوں بھی کوئی آدمی ذریعہ اختیار کرے کسی آدمی نو اپنا بناوے سبب جہاں وہ بیڑا پار کرے کسی نو ملنا ملانا تو بھی بھائی کوئی بندہ تلاش کریے عربی زبان کا مفہوم نہیں جو مانے نا تھوڑے وقت تھوڑا رہ گیا لوڈ شیڈنگ نے کام ہی خراب کر دیتا مگر مضمون نازک بالکل باریک ہے پھسل گئے جڑے توحید والے وہ بھی پھسل گئے وہ توحید کا ایسا انہوں نے حیضہ ہوا میں انہوں نے جو صحیح سی نا توسل وہ بھی انکار کر ایسا وسیلے نو کہنے لگ پہ بھی شرکیا یہ بھی سمجھو متشدد بہت سختی کر لگ پہ حالانکہ دین بہت ساری چیزیں منتا ہے کہ نیک لوگوں کا توسل اور تبرک ٹھیک ہے انہوں بھی مننا چاہیے اور دوسرے پاسے انہوں کا بیڑا غرق ہو گیا جنہیں سمجھے اللہ تعالیٰ انہوں معطل ہے یا وہ کتے بہت دور ہے ہوں کوئی ایسا ہی بندہ جڑا اتنے رسائی ہوئے وہ ساڈے بسوں باہر یہ سب گلاں جڑیاں نے وہ جی باریک ہے نا تلوار نالوں اور بال نالوں باریک تلوار نہ تیز تار ہے جتنے امت چل رہی ہے بچ بچ کے چلو اور صحیح دین جڑا ہوں تلاش تو قرآن مجید جڑا سورہ مائدہ چ آخیا وسیلہ تلاش کرو دوجے تم آخیا سارے نیک بندیاں دا نبیاں ولیاں دا جب تکون الی رب الوسیلہ کہ وہ سارے آپ رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے انہوں نے بھی آخیا وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے انہوں کا وسیلہ کہڑا اور بھی ہور بندہ لبے پھرتے تو وسیلے کا ایک معنی تے جڑا عربی زبان اصل نا وہ قرب کہ اللہ تعالیٰ دے نیڑے ہونے کی کوشش کرو نیکیاں دے حضرت ابن عباس فرماؤندے اصلی معنی قرب المنزل عند الملوک کہ بادشاہ کے دربار کو اچھا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ کسی بندے کا کوئی دخل نہیں تقرب الی بالطاعۃ نیکیاں کر کے دین تے عمل کر کے برائیاں تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے قریب ہونے کی کوشش کرو یہ جتنے ہے نا وسیلہ ڈھونڈو اتنے تو مانا مطلب ہے اتنے کسی انسان کا کوئی دخل نہیں خود انسان کی اپنی کوشش ہے برائیاں تو بچے نیکیاں کرے ارے نہ کرو اللہ تعالیٰ تو دور نہیں رہتا قریب ہو جائے یہ سورہ بنی اسرائیل اور مائدہ یہ مانا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ دے قریب ہونے کی کوشش کرو مگر کئی جگہ حدیثاں وسیلے کا ہور مانا بھی ہے جی ہوں دعا جی پڑھی نبی علیہ السلام جیسے نے آت محمد نے وسیلہ محمد نو وسیلہ دے حضور لی خود وسیلہ مانگ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب ایک مقام ہے ساری مخلوق تھلے ہونی ہے اور ایک انسان ہونا جو اللہ دے عرش دے تھلے وہ سیٹ ہونی ہے اور وہ مقام ہے وہی مانا ہوئی کہ بادشاہ دے قریب بھی جگہ ایک انسان کو ملنا وار دیوانا کون آوا حضور نے فرمایا امید ہے اب میں ہی ہوں مگر دعویٰ نہیں تسی اذان تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریا کرو اللہ سارے نبی نو مقام عطا فرما اپنے قرب دا میں پھر تھوڑی سفارش کروں تو ایک معنی تے مقام قرب ہے نیکیاں دے ذریعے حاصل ہوندا حضور دا اپنا مقام ہے ہر بندے نوں چاہیے کہ وہ اللہ دے نزدیک وسیلہ رکھدا کوشش کرے نیڑے ہونے کی کوشش کرے نیڑے ہونا یہ بھی نیکیاں کرے برائیاں تو بچے ایک دوسرا توسل ہے توسل بالاسماء الحسنى جس اللہ نے آخیا کہ اللہ دے بہت پاک نام ہے اپنیاں دعاواں جو دے ذریعے تسی وسیلہ ڈھونڈو جدو دعا کرو ہور گلاں دی بجائے حوالہ دیو
کدے قرآن مجید دیاں دعاواں رسول اللہ دیاں دعاواں تسی پڑھ لی کسی پیچھے لا دیندا انک انت العزیز الحکیم، کسی پیچھے انک انت الغفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ دے اسماء دا حوالہ۔ اور دو ناموں کا حضور نے بہت حوالہ دیتا، وقت بہت تھوڑا مگر انہوں پلے بنائے تے کئی کتاباں تسی لکھ سکتے۔ توسل بالاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کسی صفت دا واسطہ دے تو ایس جا مالک ہے رحم کر۔ علم اور قدرت اے دو شیاں کہ ہر شے جاننا اور سب کچھ کر سکتے، یہ دو ہی چیزاں مشکل کشائی نہیں ضروری، پتہ ہوئے کہ اس بندے نوں کی مصیبت ہے اور نال یہ وہ کر سکتا ہوئے، یہ لیے العزیز الحکیم۔ العزیز ہے اس لیے کوئی کامن ہونا نہیں، وہ قدرت تو کوئی شے باہر نہیں، کسی شے کے بارے نہیں کہہ سکتے لا نہیں کر سکتے۔ اور حکیم ہے کہ وہ خود جانتا کہ کی کرنا کی نہیں کرنا۔ کسی العزیز العلیم بھی آ جاتا کوئی علم والا، کسی العزیز الرحیم آ جاتا کہ وہ مہربانی ہے۔ اس تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، میں اشارے کری جانا اللہم بعلم کل غیبہ و قدرت کال الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی و توفنی اذا علمت الوفات خیر۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے نوں چونکہ جاننا، غیب دا علم ہے تینوں تے ساری مخلوق تے قدرت ہے تینوں حاصل، دونوں چیزوں دا حوالہ ہے، جاندا بھی ہے قدرت ہی ہے۔ اس تو جب تک مینوں زندگی دینی ہے نیکی تے زندہ رکھی اور موت دینی تے نیکی تے۔ جڑی دعا استخارہ ہے وہ جی سکھایا جدوں کہ کم دا ارادہ کرو، مشورہ بھی کر لو، رب نوں پھر کہو۔ کئیاں نے استخارے لمبے چوڑے دیکھ لے کتاباں جی لکھے بھی سون پھر تانوں خواب آؤ گے انہیں دن، بالکل جھوٹ ہے، یہ جی کوئی گل نہیں، نہ کوئی الہام ہونا نہ وہی آنی ہے، صرف یہ ہے کہ خیر دی دعا استخارہ، خیر دی دعا اور غیب نہیں پردہ نہیں کھولنا کہ اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ منی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے دو صفتاں دا والا کہ تو چونکہ جاننا ہے ہر شے نوں، میں تیرے کو مانوں کہ جدے خیر ہے کام کرے تے تو قادر بھی ہے وَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ الْعَالِمُ، تو سب کچھ کر سکنا میں کچھ نہیں کرتا، تو ہر سب جاننا میں کوئی علم اور قدرت دا حوالہ۔ اس تو جو بہتر ہے نا جے کام ٹھیک ہے ہون دے، نہیں کہ تھوڑا کوئی اٹکا دے، اینا ہی استخارہ اور کوئی نہ ڈھونڈے مینوں کوئی خواب آئے تو چابی نہ پوچھ دے، خیر دی دعا کر کے چپ دلوں کر دے، پھر جے ہو جاوے سمجھے کہ اللہ نے جو آخیا سی بغیر خیر و برکت رات ہون دے، کہ کوئی روڑا اٹھ گیا سمجھے نہیں کیا سی کہ اللہ شر ہے تو روک دے۔ تو علم اور قدرت دا حوالہ، اسی طرح ہی بخشش منگتے جے غفور الرحیم کو، اگر رزق چاہتے جے فتح اور رزاق دا حوالہ دیو، تو دوسرا پھر توسل جڑا وسیلہ دعا جو کیا کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دا حوالہ دیو، انہوں بادشاہ نے کہو کہ تو ایس شان دا مالک ہے میرا کام کر، یہ سب دوارا وسیلہ بہت عمدہ۔ جو اگر علم دی ضرورت ہے علیم کہہ کے انہوں پکارو، جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی سوال اڑ گیا مسئلہ حل نہیں ہوندا، جانا بیابان کوئی ویران مسجد لب کے سجدے پہ جانا اور کہہ دینا اللہم معلم آدم علمنی، اے اللہ جنہیں آدم کو اسماء سکھائے سی نا مینوں بھی علم دے، اللہم فہم ابراہیم فہمنی، تو آنا میں ابراہیم نو سمجھ دیتی تھی مینوں ہی سمجھ دے، اسے بھی اکتا کھول ہو جانا مسئلہ حل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نو پکارنا وہ نامہ نہ سورت کی جڑی آیت پڑھی عربی وچ ہے کہ اللہ دے پاک نام ہے انہاں دا حوالہ دے کے منگ۔ ایک حوالہ دعا چاہیے، وہ پہلا چیز خود آپ کوشش کرنا، یہ ہوں دعاواں کی گل ہے کہ دعا کہڑا کہڑا وسیلہ پا سکے، ایک اللہ تعالیٰ دے اسماء صفات دا حوالہ، دوسرا توسل بالاعمال الصالحہ کہ کچھ نیک کام کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو یا اور کوئی نیکی کیجیے وہ حوالہ دیو جڑا تمہیں سچے دلوں پتہ بیاہ کام تے جڑا باقی اللہ واسطے یا ٹھیک ہی ہویا جی وہ حوالہ دیو، کیا کام اللہ جی تینوں پسند ہے تے رحم فرما۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ تو بچن نہیں غار چلے گئے، اتوں ایک چٹان لڑکی دروازہ بند ہو گیا، وہ سارے بیچارے زور لا اٹھے، کوئی روشنی بھی نہ نظر آئے، ہٹاؤن کی کوئی صورت ہی نہ، تینوں نے آخیا ہوں سوائے موت دے کچھ نہیں، زندگی جڑا کوئی ایسا عمل کیتا نہ جتے بھروسہ، کیا کام رب نو ضرور پسند ہے وہ حوالہ دیو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس نے ایک نے پھر آخیا اللہ تعالیٰ تو جاننا میں بکریاں چاردا سی، ماں باپ بڈھے سی، رات نو جب تھکا کھانا مٹتا نا پہلا دھد چو کے پاوے میرے بچے اور بیوی چیختے رہتے، میں بڈھے ماں باپ نو پیاوندا سی، پھر پیاوندا سی۔ ایک رات میں آیا تو سو گئے ہوئے، دیر نہ میں آیا تو بچے چیختے رہے، مگر میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، جب سویر جاگے ادو میں پیا تو پھر بچہ ہویا، اے اللہ اس میں میرا نہ کچھ بگاڑ سکتے تھی، بے بس ہوئے صرف تیری رضا اگر مطلوب نہ ہوندی کام کیوں کرتا، چتران کچھ سر گیا، روشنی نظر آنی شروع ہوئی مگر نکلنا رستہ نہیں تھے۔ دوسرے نے کہ اللہ میرے کو مزدور سی، ایک مزدور میں مزدوری دین لگا تو ناراض ہو کے چلا گیا، یار تو پیسے تھوڑے دینا،
میں وہ پیسے کاروبار لگا وہ بہت مال ود گیا، جنگل بھر گیا جانوروں کا، بڑی مدباد مڑیا، میں نے آخیا یار میرے کچھ پیسے بھی دے دے، میں آخیا جو کچھ تیرا ہی، حالانکہ انہوں کی پتا میرے پیسے نہ اضافہ ہوا، انہیں آخیا ٹھٹھا نہ کر، میرے پیسے تھوڑے سے، انہیں آخیا نہیں تینوں نہیں پتا، تیرے پیسے ہی کاروبار لگاتے، اے اللہ تیری رضا مطلوب نہ ہوئی، میں انہوں تھوڑے جہ دے کے نہ تنخواہ دینا، اور راضی راضی پتھر ہو رہا۔ صحیح بخاری سے حدیث الغار حضور نے سنائی ہے۔ تے تیسرے نے آخیا میرے چچا جی لڑکی سی، مینوں وہ بڑا پیار سی، ساری عمر کا میرا شوق سی بھی میرے خواہش پوری کرے، مگر وہ بات نہیں سی منتی، نیک سی۔ ایک وقت آیا تو غریبی پر انہیں تنگ ہو گئے، وہ بچی آئی، انہیں آخیا انہیں پیسے چاہیے، میں آخیا پیسے کی کوئی گل نہیں، مگر میرا ارادہ اور شوق ہے۔ تنہائی سے کٹھے ہوئے جب میں برائی کا ارادہ کیا وہ رو پئی، میں پوچھا تینوں شکل نہیں پسند آئی ہے کی؟ انہیں آخیا تو کوئی گل نہیں، مگر صرف یہ سوچتی ہے بھی غریبی نے آ دن دکھایا، اگر غریبی نہ ہوتی آ وقت کیوں آؤں کہ ساری عمر میں عزت کی حفاظت کی نہ بتا گی۔ تو میں انہوں نے آخیا پیسے بھی فرد گاہ بھی تیری امداد ہوں رہے گی، چلی تیرے خوف پر اللہ ڈر گیا، حالانکہ میری پوری عمر تونا پتھر بالکل آ گئی۔ اے توسل بلا مال صالحہ، یہ سب کوئی دعا بھی کرنی چاہیے، پہلا کوئی کام کرو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ خیرات کر دو، کوئی روزے ہی رکھ لو، پھر کرو دعا تو انشاءاللہ نہ اللہ قبول فرماؤ گا۔ کوئی ترلا جو مارو، کچھ عمل کر کے اللہ دے دار نیت نیک نہ خالص کرو، پھر رب فضل کرنا۔ صلاۃ الحاجت بھی تھوڑے سامنے دسی دا، حضور نے آخیا کوئی کام ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ فضل فرماؤں گا۔ اور تیسرا پھر توسل جناب، اور توسل میں دعا صالحین کہ نیک لوگوں کو دعا کرونی، یہ بھی دین ہے، یہ منکر نہ ہوئے کوئی بیاد نہیں، کسی نے آدھا استفا دی دعا کرو، بارش دی کرو، یہ درست ہے، یہ کوئی ڈر نہیں۔ نہ وہ بزرگ کسی نے کوئی جندہ نہ وہ اختیار جندہ ہوئے تو آپ کیوں دعا کرے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے محنت کر رہا، کوئی کسی نہیں جندہ دینا اللہ، مگر یہ جڑا نا جو محبت پارو آخنا تھی دعا کرو، ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ لوگ حضور نو آتے تھے، حضور نے دعا کرنی، بارش ہوندی تھی، بیماروں کو شفا ہوندی تھی، اللہ رحم کرتا۔ اور بعد حضرت عباس رسول اللہ کے چاچا تے نبی علیہ السلام چاچے کا ایسا ہی ادب کرتے تھے جی باپ دستے، فرمایا بھی یہ بھی تے چاچا اتنا ہی ہے جی باپ ہے، کہ ایسا ہی احترام کرو، مگر اسی بھول گئے، کوئی نہیں اپنے باپ کا نہیں کرتے، چاچے کا کی کر حال ہو گیا۔ ماوا مارا فکر کی ماسیاں کا، جنہیں ماوا مار چڑیا نے ماسی کا کی ادب کرنا، باپ بھی نہیں منے، چاچے نو کی مننا، مگر حضور پاک چاچے کی طرح احترام کر رہے جی۔ اس تو حضرت عباس حالانکہ بہت بعد اسلام دیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا پیا، لوگ نکلے میدان حضرت عباس نو لے گئے، تو اسے آخیا اللہ دے اے اللہ جب سانو مشکل بن رہی تھی بارش اسی تیرے نبی کو دعا کراؤں گے، وہ وسیلہ ڈھونڈتے سی، اِنّا نتوسل بنبی کا، آدھے اللہ دے رسول دعا کر، وہ کرتے سی، تو بار ہوں نہیں آ چاچا وہ یہ دعا کرتا۔ حضرت عباس نے پھر ہاتھ اٹھائے، امام شوکانی لکھتے انہوں نے ویکیا میں اینی دیر بعد مسلمان ہوا، نیکیاں یہاں دیا زیادہ، فتح مکہ جب میں ایمان ہے، مگر صرف مینوں حضور کا چاچا سمجھ لیا گیا، ہاتھ اٹھا کے آخیا کر لا میرے ہاتھ گناہ نہ لبڑے ہیں، میں نہ سارے تو پیچھے صرف اس پر میں تیرے نبی کا چاچا، رحم فرما۔ اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تو جل تڑ ہو گئے، بارش ہی بارش ہو گئی۔ اس تو ہوں سارے کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور تو بعد وسیلہ جائز ہوں تو عباس کا کیوں پڑھتے، بھائی یہ دعا کا وسیلہ کہ زندگی کو دعا کرونی ہور گل ہے، وہ وسیلہ جڑا اگے آ جاتا وہ بھی ٹھیک ہے، موت تو بعد ایویں گڑبڑ کیوں کر دی، الگ الگ وسیلے، پہلا اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا وسیلہ، پھر اپنے نیک عملوں کا وسیلہ، پھر نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ۔ بالکل زندہ کو کرونی ہوں جا کے قبر سے آخر دعا کرو، جی میرے تیر چلاؤنا خدا جانے نے کی ہے کہ نہیں، کوئی ٹھیکہ بھی حضور نے ضرور ساری من لی، پہلے یہ نہیں پتا سنی ہے کہ نہیں، پھر انہیں ضرور وعدہ کیا بھی تھی کہو گے میں کری کہ نہیں، میں کہنا اندازے کر رہی ہے زندہ نو کو، جی حضرت عباس نو کیا رسول اللہ کی قبر پاک سے نہیں گیا، حضرت عباس نو کیا، تو زندہ کو دعا بھی بالکل ٹھیک۔ آخری مرحلہ جڑا خطرناک ہے نا، وال نالوں باری کوئی ہے کوئی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ، نہ نیک عمل، نہ اور بزرگی دعا، ان جو دے نہ محبت کا حوالہ۔ محبت کے کئی انداز ہے جنہاں چو صحیح حدیثاں جی آؤں ہمیں ہوں انکار کریے، ماری کیا جہنم دے گڑا باریک ہے تلوار نالوں اور نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور ہے نہیں، دعا بھی نہیں ہو رہی، اگر رسول کریم علیہ السلام کا جڑا جبا جڑا حضور پہن دے اوور کوٹ جبا کی سروان، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئی تو انہوں کی بہن حضرت اسماء کو، حضرت ابوبکر کی ہڈی بیٹی۔ ہوں صحیح حدیث پا کے بے لوگ جب بیمار ہوں
اسے جانا اور حضرت اسماء نو کہنا، انہوں نے پھر وہ جبا جڑا سی نا وہ اس طرح انہوں پانی چھڑا دینا وہ پلا، تو لوگوں نے پینا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شفا دی۔ یہ چون پہلے جو کوئی بھی گل نہیں، نہ اللہ تعالیٰ دے نام دا حوالہ، نہ دعا ہے، نہ عمل دا وسیلہ، حضور دا کپڑا ہی جڑا سی ہلا دینا، کپڑا کچھ نہیں جڑا، اگر سمجھے کپڑا جندا پھر کافر ہی ہو جائے، وہ والنا بڑی گل ہے، جندا اللہ سی مگر جب محبت کا اظہار کیا۔ یہ بھی اصل عمل سالے کا حوالہ ایک نیک عمل ہے، مگر زبانی اپنا عمل دسنے کی بجائے کیا تیرے نبی نے محبت رکھ، سانوں تو دے کپڑے بھی پیارے ہیں، اس طرح تیرے پیغمبر کا جبا تو ہو کے صحیح مسلم جو پڑھ جاؤں تاکہ جس نے دسیا نا وال نہ بڑی کر تلوار نہ تیز، توحید اپنی جگہ جب دینا لینا سب اللہ نے، کوئی دوجا نہیں دے سکتا نہ کوئی دخل ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو جبا جڑا سی پھر لوگ جاندے اور انہوں کپڑا جڑا سی ہلا کے نا وہ نبی علیہ السلام دا کپڑا ہلا دینا اور وہ ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے شفا دینی۔ اور دوسرے پاسے نبی علیہ السلام دے بال مبارک سی، وہ بارے حضرت انس فرماؤں لکا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کی اہلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس نے دیکھا 10 سال خدمت کی کہ اس وے نا سر منن والا آپ دا سر من رہا سی، اور کنی سمجھو اسلام دے اندر لوگوں کی محنت ہے بھی انہوں نے بلایا نہیں بھی یار وہ بندہ کہڑا سی جہاں اسے آپ کا سر من رہا، وہ بھی یاد رکھا کہ عبداللہ بن معمر وہ ہتھیار حضور نے آخیا عبداللہ ایسے تیری قسمت کی دی ہے کہ رسول کا سر تیرے قبضے سے اور اس طرح تیرے ہاتھ سے، انہیں آخیا اللہ میں رسول میں اس نعمت خدا کا شکر گزار، تو فرمایا ہر لاکھ سر من رہا سی واطاف بے اصحاب تے سارے اصحاب حضور دے کے دائم چکر انہوں نے برداشت، فما یریدون تک اشار اللہ فی ید الرجب، کوئی نبی علیہ السلام کا ایک وال بھی لوگوں تھلے نہیں ڈگن دیتا، سب نے اپنا ہٹایا، کسی نے کوئی سنبھالیا کسی نے کوئی۔ عبیدہ بن سلمانی امام بخاری دیکھے 2 سال پہلا اسلام لے آئے حضور دی حفاظت میں، ملاقات نہیں ہو سکی حضرت ویس کی طرح۔ انہوں نے ایک دن محمد بن سیرین نے پوچھا، محمد بن سیرین یہ حضرت انس دے پالک بیٹھے سیرین جڑے سے انہوں کا بچہ سی محمد کے، محمد مینو پتا لگا بے رسول اللہ کا ایک منہ مبارک پڑھ کوئی حضور کا بال، انہوں نے آخیا ہاں حضرت انس تو سانو ملیا سی، تو اسے حضرت عبیدہ آخیا میں آنا پسند کرتا اگر زمین آسمان کی دولت دے کے حضور کا ایک بال مبارک مینو مل چلتا نا یہ میرے سستا، یہ ہوں لفظوں کا ہیرا پھیری ہے، جدو آنے اسی نبی کا وسیلہ نہ ایسے وہ دعا کر رہے ہیں نہ انہوں کو منگ رہے ہیں، آپ بھی محبت کا وسیلہ دینے کتنا پیارا تیرے پیغمبر نہ سانو، اللہ تعالیٰ پھر اس قبول کر کے مہربانی کرو۔ اس تو حضرت اسماء کو لوگ آؤندے وہ پھر اس جبے کے اندر نہ پھیر دنیا وہ جڑا سی ذرا ہلا دنیا پانی پر نغسلھا للمرضى ونستسقي، مریضاں نے اسی پھر انہوں پانی حل کرن دے اور لوگ وہ ذریعے شفا حاصل کر، نیت یہی کہ اللہ سب کچھ کرتا مگر اللہ دے رسول اللہ محبت اور نیک عملوں کا سرا، باقی جنا میری نماز روزے یہ نمبر 2 ہی ہے، سب تو پہلا ہے رسول خدا نہ محبت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ نبی علیہ السلام بطحا کی طرف نکلے، مینا کی طرف سنگریلا میدان ہے، اس وے پھر لوگ جڑے سی اتنے وضو کیتا آپ نے، وقام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بہا وجوہہم، اے سمجھو 3553 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری، تو لوگ پھر کھڑے ہو گئے جڑے ساتھی سے صحابہ رسول نبی علیہ السلام دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے نا واری واری آؤں ہجوم ہویا اپنے منہ تے پھیر لیا، حضور دے مبارک ہاتھوں نے اپنے منہ تے پھیر لے، فاخذت بیدہ فوضعت علی وجہی، تو حضرت ابو حذیفہ اپنا بیان کر رہا ہے کہ میں بھی پھر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑیا اور اپنے چہرے تے پھیر لیا، فیضا ہے ابرد من الثلج، رب جانتا بھی وہ برف نال زیادہ ٹھنڈا سی، بات یہ برا ہے تم نے کستوری دی اونی خوشبو نہیں سی جنی وہ ساتھ دی خوشبو، اس رسول اللہ دی محبت دین دی جان ہے، یہ اگر کوئی حوالہ دینا ویسے جو کچھ بھی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت ہے، اس وسیلے نہ کو برا جانے، یہ بھی انہوں وسیلے جو جڑے جائز ہیں، نبی علیہ السلام کا نہ آخے بھی آپ دیندے لیندے نہیں، آپ کی کوئی نشانی ہے کوئی یادگار ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر اللہ دے اس پر محبت کرنا تو انشاءاللہ دعا اللہ قبول فرماؤ۔ یہ بہت مثالیں حدیث کے اندر لوگوں نے اس تو اگے جڑا سلسلہ چلایا ایک دوسرا معاملہ جڑا بہت ضروری ہے ابال کی طرح باریک بھی اگے بھی چلا لیا کہ ہور جڑے ولی ہے یا صاحب ہے انہوں کا بھی اسی طرح ہی کرن لگ پائے کہ انہوں دے ہاتھ چومو جی حضور علیہ السلام دے لوگ چوم لیں گے،
اسی طرح ہی اپنے مرشد دا چمو حضرت ابوبکر عمر دا یہ غلط ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی اسی طرح سمجھنے والی ہے کہ حضور تو بعد یہ کام کسی نے نہیں کیتا، نہ ابو بکر نہ کیتا، نہ عمر نہ علی نہ کسی نے نہیں، جتھے آਉਂਦਾ نا بھی حضرت انس دا ہاتھ چومیا، حضرت فلاں صحابی سے انہوں دا چومیا، لوگوں نے آخیا یہ ہاتھ ہے دینا تو رسول اللہ نہ بیعت کی پھر انہوں نے سب روایتاں کمزور کچھ آپ تو بعد کوئی کام نہیں کیتا۔ اور اتنے جڑا نقطہ امام شاطبی نے لکھا اے کتاب بھی سمجھو اسلام تے اتنا جی کوئی نہیں لکھ سکیا الاعتصام بدعت تے کہ بدعت ہے کی وہ نقصان کیوں اور دین نے کیوں انہوں برا دو جلدا سب دنیا من گئی بدعت تو سمجھاؤ لیے تو اڈا للعلامۃ المحقق الاصولی الدار الامام اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ سپین سے اس انہوں نے لکھا دے اور یہ جانتے سوچنے والی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نہ جو لوگ کرتے تھے آپ دے وضو کا پانی ملتے آپ دا ہاتھ چومتے آپ دی ہور نشانیاں یہ بعد تبرک کیوں نہیں جاری کیا مشائخ کا بھی دماغ درست ہونا چاہیے تھی سب نے ٹھیکہ لے لیا تو میرا بھی چمو میرے بھی تبرک لئی پھرو ایڈا ایک کام آسان ہوں تو لوگ اور صحابہ کرام تو بڑے کون کیوں نہیں ہوا پھر پتہ لگا لوگوں نے اتنے لکھ دیا کہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس معاملے بس سارے سنوں صبر فستحاء عن صحابت رضی اللہ عنہم انہم کانوا یتبرکون بحیاء من رسول اللہ۔ یہ تو صحیح حدیثاں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دی چیزاں نو متبرک سمجھ کے انہوں کو برکت حاصل کر دی رب کو دعا کر دی۔ ففی البخاری یا نبی حذیفہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ نبی علیہ السلام آئے بالحاجہ چنگا دوپہر دا وقت ہویا پہنچے اب وضو فتوضا آپ لی پھر وضو دا پانی لیا گیا وضو فرماؤں لگ پہ فجعل الناس یاخذون من فضل وضوء لوگ آپ دا پانی جڑا سی نا جو ڈگدا فیتمسحون اپنے منہ تے مردے ڈگنا دے فی کان ذات یقتدون الوضوء ادا وضو یہ بھی آندا کہ اس سے لڑائی ہو پئی میں اینوں پینا میں پینا یہ مرنا وان نسوت رضی اللہ عنہ فی حدیث الحدیبیہ فمن تخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بعود جلد حدیبیہ کے مقام پہ جو حضور علیہ السلام نے بیعت رہی ہے تو حضرت نصر فرماؤں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر تھوک دا اپنا تھوک دے نک دا پانی صاف کر دے کسے نہ کسے مسلمان دے ہاتھ پائی تھلے نہ ڈگدا اسی ذکرات ہی کرنی دور جو ہوگا ابھی نبی نے سمجھ عام لوگوں کی نہیں بشر ضرور سی اللہ دی مخلوق ہے مگر رب نے بہت آپ کو درجہ دیتا سی اس تو آپ بھی ہر شاید لوگ سمجھے سی برکت والی فرمایا وہ نک دا پانی جڑا سی نا تھوکی تھلے نہیں ڈگا فدلا کا بیا وجہ جلدب لوگ پھر انہوں اپنے منہ سے مل دیں گے اور اپنی کھالتے ملیں گے خرج غیر من ذلک کثیر من التبرک بشارہ و ثواب وغیرہ دوسرے علماء نے آندا اس طرح دے بہت آپ دے بال مبارک آپ دے کپڑے حتی ان مصاب اسبئی احدہم بیدی فلم یحرک ذلک الشعر الذی مص علیہ السلام حتی مات ایک صحابی دا لکھ دے کیوں نے بال نہیں اپنے منڈے ساری عمر ہور حجامت کرا لیں اب پیشانی دے بال دے ود گئے بہت لمبے ہو گئے تو لوگوں نے آکھا تو یہ نہیں مناؤندا انہوں نے آکھا یار میں تو چھوٹا ہی سی حضور نے اتنے ہاتھ دے رہا مسا کیتا سی اس تو میں نہیں چاہتا میرے جسم تو الگ ہون تو روندے نبی علیہ السلام نے انہوں نے مسا بسبئی احدہم اپنے دستے مبارک نہ چھویا فرم یحرک ذلک الشعر نے بال ہی نہ مڑائے الذی مص علیہ السلام حتی موت تک اے لیکن اے سارے کم نبی علیہ السلام نہ کیتے مگر بعد کیا فرماؤں دے پھر کی ہوا فالظاہر فی مثل هذا النوع یکون مشروع فی حق من ثبت ولایت واتباع لسنت رسول آندے ہن اگر عام کام چلایا جائے جی میں بدعتی لوگ دلیل بنا لیا آ کام ادو جو ہوا تصدیق کر لیا آدھے اگر ایک کام ہوندا تو باقی جڑا اس تو پتہ تو لگتا بھی جنہاں لوگوں کی ولایت ثابت ہوئے پتہ لگے بھی باقی اللہ دے ولی ہے دیندار لوگ ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت دے پیرو ہون انہاں نال بھی یہ کام کیتا جائے وہیں یتبرک بفضل وضوء انہاں دا وضو دا پانی ویداں ہی ملیا جائے یتبرک بنخامت اور اس طرح نقلا ویستشفى بآثار کلھا اور چیزوں تو بھی فائدہ اٹھایا جائے وَيُرْجَانَهَا مِمَّا كَانَ فِي آثَارِ الْمَطْبُوعِ اصل صلی اللہ علیہ وسلم جویں حضور پاک دی نشانیاں تو تبرک سے نہ اولیاء دا مگر نال ہی آندے ہن جدوں ویکھی گا یہ ایک پاسے تے دل چاہندا بھی انہاں لوگاں نے برتاؤ الا انوار ذنا فی ذلک اصل مکتوم بھی فی متن اے دے چ لبا مینوں نہیں سب اسی طرح بڑے بڑے علماء جی حضور نہ سی سارن حضور نو حضور ہی جان
کنے معاملہ نبی علیہ السلام دی لوگوں نے نقل کرنی چاہیے. ایک پاسے دے لوگ ساڈا مغز کھاندے تسی حضور نو اپنے ورگا منتے نعوذ باللہ من ذالک. دوجے پاسے ہر نفس فتو نو نبی بنانا چاہتے کہ ادا یہ پانی پیو ادا ہی تبرک کوئی حیا کرو. یہ اگر ہوں چاہتا اتنے ایک پاسے آ گل ہے قیاس چاہتا ہے جی حضور نہ سی ہوراں نہ بھی کرے مگر آتا ہے ایک ایسی شے جہی بالکل یقینی ہے مشکل سی تنزیلی تو وہ حل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. وَأَنَّ صحابۃ رضی اللہ عنہم بعد موت علیہ السلام لم یقع من احد من شیء من ذلک بالنسبۃ الی من خلق کہ حضور تو بعد آپ دے صحابہ جو کسے نے کسے بندے نہ جڑے آپ دے بعد خلیفہ آئے سلوک نہیں کیتا نہ وہ پانی ملیا نہ وہ تھوک اس طرح ملیا نہ وہ ہور ازلم یترو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم افضل من نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان خلیفہ ہے آندا حضور نے اپنے بعد حضرت ابوبکر تو اعلی بندہ نہیں چھڈیا حضور دا خلیفہ سی ولم یفعل بی شیء من ذلک کوئی انہاں چ ایک کام ہی نہیں کھا سکتا کہ رسول اللہ دے ساتھیاں نے جے بعد والے نے پھر سلوک کیتا انہاں بلا عمر رضی اللہ عنہ نہ حضرت عمر نہ وہ کان افضل امت بعد حضرت ابوبکر تو بعد افضل ثم كذلك عثمان ثم علی ثم سائر الصحابۃ الذين لا احد افضل منهم في الامه اینے صحابہ ہوئے انہاں تو کوئی جرا تو امت کوئی افضل ہے گا. ثم لم يثبت لواحد منهم من طریق صحیح معروف ان متبرکا تبرک بعلی احد تلك الوجوه نحو ایڈی بڑی گل کہ حضور دا ثابت ہوا بعد جانا انہوں نے ایک دے بارے بھی نہیں ثابت ہوا کہ صحیح طریقے نا کہ کسے تبرک لین والے نے انہوں تو تبرک لیا بلک تصرفی ہے ملالک دائے بالفعال والاقوال والسیر اللہ کی تبعو فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انہیں جو رہے کہ حضور دی بات پیروی کی تھی تبرک پر چھڑ دیتے جو سنت دے گا اسی قول فعل تو عمل کیتے فاذان اجماع من مراد ترک الاشیاء. ہاں اس تو آدھا ہے قطعی فیصلہ ہو گیا پکا جہد ہوں شک نہیں یہ سب چیزاں چھٹ چکی ہوں نہ کسی ولی نہ امام نہ عالم نہ وہ کوئی تبرک لے سکتا نہ وہ کپڑے نہ وہ پانی باقی نظر کی وجہ ترک ما ترک میں باقی ہوں رہ گیا اس بارے بھی ہے ناجائز سی تد چھڑ دیتا یا اس تو چھڑ دیتا بھی لوگ ہمیں گاہ ود کے پوجا ہی نہ شروع کر دو انداز وجہ ہو سکتی ہیں احدم بائی تقریفی الاختصاص ورنہ مرتبہ نبوت یا صوفی ذالک کلو للقطع بوجود ملتوس من البرکۃ والخیر. ایک یہ ہو سکتی وجہ کہ انہاں سمجھا یار رسول اللہ دی شان سی انہاں دے بارے پکا پتہ سی برکت اللہ نے دتی او دے اندر شک نہیں سی کر سکتا. پہلے انہ علیہ السلام کان نورا کلو فی ظاہر اندر باہر اللہ دے نور ہی نور سی. اس تو جویں 4 تو زیادہ نکاح اور بیویاں تے جڑا نا تقسیم کرنا باری نو فرض نہیں سی آپ دے مگر کر دے قال هذا المعصر لا شيء من بعد الاقتداء به تبرك الله تلك اگر تے وجہ کہ جے حضور لئی اور کئی چیزاں مخصوص یہ بھی حضور لیے پھر تے بات قطع نہ جائز کہ کسی اور نہ سلوک کیتا جائے. ومن اقتداء به كان اقتداء بدع جے ہن کوئی کام کسی اور نہ کرے تو پھر کام بدعت ہی ہوگا. کما کان اقتداء فی الزیادہ اربع نساء بدع جے کوئی آکھے 4 تو زیادہ بیویاں کر رہے ہو کوئی پیاری نہیں حضور دی بدعت ہوگا. خاص الثانی اللہ یعتقد الاختصاص ولكن ترك ذلك من باب ذرائع خوف من ذلك سنہ کما تقدم ذکر فتبار اثر. اے دوسرا کلیہ بھی سمجھنا چاہیے گورا جڑے سکھایا گیا کہ یا اس تو چھڑتا ہے جائز مگر یہ اجازت جائز ہو سکتا پھر گاہ لوگ پوجا تک چلے جائیں خرابی ہو جائے اس تو رستہ بند کر دینا چاہیے. وہ آدھے کئی چیزاں جڑیاں ہے جائز تھی مگر اس پاروں روکتی گئی وہ فساد کا سبب بن سکے وہ دین خراب لوگ اپنا کر سکتے. جیسا کہ پیچھے گزریا کہ حضرت امام مالک کہتے تھی کہ جڑے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھائی حضور نے نماز پڑھی ہوں بھی حاجی کر دے کیا اتنے نماز کی کوشش کرے بھی بدعت فرماؤں اگر وقت آ گیا حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھی مکے مدینے کے رستے تو پوچھا لوگ کدھر دوڑنے آخیا کہ حضور نے نماز پڑھی سی کسی سفر میں ایسے تو اہل کتاب تباہ ہو گیا یہود نصارہ برباد ہو گیا کہ نبیاں دے آثار یادگاراں لبدے پھرتے جنہوں وقت آ گیا پڑھے ایک کام نہ کرا کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قباء جانا بڑی نیکی حضور بھی جانتے سیاد جمعہ اور نال ثواب بھی بیان فرمایا کہ عمرے کا ثواب ہے مگر امام مالک یہ بھی ناجائز سمجھ بے نواز نہیں بننا چاہیے ادا میں گاہ تو گاہ لوگ پوجا شروع کریں تو کئی باری سدے ذرائع کہ بذاتے خود تو کم ٹھیک ہوں مگر ایسی گل جہاں خرابی نہ پی جائے. جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا بھی ایک درخت ہے جہاں تھلے حضور نے بیعت کی تھی قرآن ذکر تحت شجرہ اتنے جا کے نمازاں پڑھ لگ پے آپ نے کٹوا کے وہ نشان ہی گم کرتا رات نو کٹوایا اگلے دن لوگوں نے لبا ہی نہیں ڈھونڈتے رہے اتنے سی اتنے سی. تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دین بچاؤ لی کہ توحید خلل نہ آئے ایک جائز شہر دو وجہ امام لکھتے شاد بھی یا ہے ہی نجائز حضور سے علاوہ کسی لیے نہیں
یا جائز ہے مگر یہ نقصان کا بہت ڈر ہے ون نہیں لام تعالیٰ حد کیونکہ عوام پھر کسی حد سے روکتے نہیں بالوں باریک بل تجاوز تھی حدود تے اگے ود جاندے نے بالغ بجہلہ فی التماس البرکہ اس برکت ڈھونڈدیاں وہ پھر اگے تباہ ہوندے بل حتی داخل علی المتبرک بھی تعظیم یخرج بین الحد فرما ما تقرا فی المتبرک تبرک لیندیاں نا برکت پھر عقیدہ کر لیندے بنی یہ کپڑے ہی دیندے یہ بزرگ ہی جندا حتیٰ کہ اس بزرگ کے بارے پھر وہ عقیدے بنا لیندے جدیا لائق نہیں ہو شرک پھس جاندے لہذا تبرک ہو حاصل العبادہ اور یہ تبرک ہی امتاں دی بربادی کا بعد پہلا تبرک رہا پھر برکت حاصل کرنی اگے پھر پوجا ہی جیسے کہ حضرت ابن بات فرمایا ہوئے کسی نے ایک دن سوال بھی کیا کہ وہ 5 دنوں کا ذکر کرنا سورہ نور چاہے ود سوا یو سر یو کر نصر کہ قوم دے سرداراں نے آکھا انہاں نہ چھڈیو سمجھو اس قوم دے 5 پیر ہی سی تباہ ہو گئے 5 نہیں چھڈے یہ کی تو ابن عباس فرمایا یہ بت نہیں سی بیاویں پتھراں لوگ پوجدے بیوقوف نہیں سی دنیا یہ بزرگ سی بڑے ولی سی خدا دی بات کرتے نیک بندے مر گئے تے لوگوں نے آخیا یار جدوں ہوندے سی بات سنیندہ سی انہاں دی مجلس بہندے سی بڑا اثر ہوندا سی یہ چلے گئے ہن کی کریے پھر انہوں نے اس جگہ تے بہنا شروع کرتا جتھے بہندے سی کٹھے ہو جانا اس جگہ تے بہنا یاد تازہ کرنی پھر یاد تازہ کرنے تصویراں بنا لیا کہ انہوں نے تصویراں بنا کے رکھ لو سامنے ہونگیاں یاد کریں گے پھر بت بن گئے انہوں کو بھی صرف جا کے بہنا دعا رب کو کرنی دوجے آئے بعد انہوں نے آخیا سارے وڈے بڑا اتنے بہتے سی انہوں نے سیدھا ہی انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا تباہ ہو گئے اے پھر یہ لکھ دے کہ تبرک کی اتوں تک لو کان اصل بات چلا حسان پہلو حالیہ حسبہ ماضا کروا سے جیسا کہ تاریخ والا لکھا کہ پہلی امتوں نے بھی جڑی پوجا کی ہے خاف عمر رضی اللہ عنہ اعتماد الحال پہ صلاۃ راتل کے شجرہ حتی توبہ من اللہ تو حضرت عمر بھی ڈر گیا کہ ہون تے نماز ہی رب دی پڑھتے ہیں اس درخت تلے پھر پتہ نہیں اینوں ہی پوجن لگ پے فکذالک یتفق کے اندر توغل فی التحریم اس پاروں ہی پھر جڑے نا اگے تو اگے بڑھ کے زیادہ خرابی ہو جاندی وَقَدْ حَكَى الْفَرْغَانِي مُزَيِّلْ تاریخ التبرین الحداد ان صحابہ فی التبرک بھی حتی کانوا یتمسحون ببولہ یتبخرون تاریخ تبری کے جنہیں حاشیہ لکھا آندا حداد جڑا جنوں اسی منصور کہتے ہیں منصور کوئی نہیں پھانسی جتا نہ منصور نے الحق کیا او دے بیٹے دی کہتے ہیں حسین ابن منصور دا قصور ہے مگر سارے منصور ہی پکاری جاندے منصور باپ سی قصہ جڑا حسین دا حسین بن منصور حلاج تو او دے اصحاب بالغوا فی برک جڑے او دے چیلے چانڈے تھے نا مرید تبرک لین سی پھر بہت دور نکل گئے حتیٰ کہ دا پیشاب بھی اپنے تے ملدے اور دا پاخانہ جڑا ان کی خوشبو لیندی حتیٰ دا فی الہیہ حتیٰ کہ اخیر پھر انہوں نے خدا دا ہون دا دعویٰ کرتا حلاج خود ہی خدا تار اللہ ما یقولون لوگن کبیرہ توبہ توبہ کتھے خدا تو اے نقطہ بھی بڑا بڑا ہے کہ تبرک صرف حضور تک سی ہوں کسی نو حق نہیں بے تبرک دے اور یہ جب مولانا امین حسن اسرائی ایک تھان لکھا جی تھی سمجھتے جی بے ولی ہے تو خیال ہی نہ ہو سکتا منافق ہی ہو تو کہ وہی آئی نبی علیہ السلام دے بارے شک نہیں اتنے شک کریے کافری ہو جائے وہ یقینی اور قطعی گل سی اللہ دے رسول متبرک بھی ہے یہاں تے اللہ نے برکت ہو جڑا ہے گمان ہی ہے کہ جی وہ آپ آندا میں متبرک ہاں میرے کو لو یہ تکبر مبتلا اپنے آپ کو ایڈا سمجھی بیٹا دو سمجھ لیا تو صرف خیال ہے وہ آپ کہیں متکبر اور مغرور آدمی ہے توبہ کرے کی پتہ تیرا حال قیامت دن کی ہونا تو متبرک بنتا پھرنا لوگ برکتاں نے اے صفحے جڑے ہے یہ سمجھو اس قابل ہے سارے لوگ چھاپ کے نا اخبار بھیجن بے مشائخ تسی یہ نا دعویٰ کرو جو نبی علیہ السلام دا مرتبہ ساڈا توبہ کرو تسی امتی بن کے رہو یہ مقام صرف اللہ دے رسول دا سی اور کسی دا مقام نہیں نہ یا قد یدر بالوحلہ ان هذا الوجه الثاني ارجع یہ پھر دونوں وجہ لکھ کے بحث کر کے لکھ دے پہلے نمبر تے جڑی چیز ظاہر ہوندی نا وہ صرف یہی معلوم ہوندی ہے کہ جائز ضرور سی مگر دوسرے سببوں پہ نہ خرابی نہ ہو جائے لما ثبت فی الاصول العلمیہ ان کل قربہ اوتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لأمته منها ما لم يدل دلیل الاحتساب یہ کوئی کہے نا کہ بعد چیز جائز سی صرف فتنے تو روکیا یہ جڑی چیز دلیل ہے ہر شے جڑی حضور نے اللہ نے عطا کی چیز امتی نمونہ کوئی نہ کوئی رب نے بنایا الا ان الوجل ولاد الراج من جهه اخرى مگر پہلی وجہ جڑی کہ صرف حضور نہیں سی وہ بھی ایک لحاظ نہ بالکل ٹھیک ہے وہ اتباع مرتب ترک
کیونکہ سارے دا ہی چھڈ دینا جائز ہوں کسی نہ تو معاملہ امت کر دی از لو کان اعتقاد تشریح لا ملا بئی بعد بعد اگر سمجھ دے بھی جائز ہے ہور ولیاں صحابہ نا کوئی نہ کوئی امت کم کردا او عملو بئی ورا فی بعض الاحوال اما ما اصل مشروع کدی کدی کر لیں گے وہما بنا لا اعتقاد انتفاع اللہ الموجب الانتہا یہاں دیکھ جڑی وجہ سے وہ ختم ہو گئی فرمایا نہیں یہ ہن نبی علیہ السلام تو بعد بالکل نہیں اور ایک اور حدیث پاک لکھی وہ بھی اس سر سے بہت بڑی ہے بے سر وہاں چیزوں کا وسیلہ ڈھونڈنا اصل ہے آپ نیک بنو وقد خرج ابن وهب في جامع من حديث يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني رجل من الانصار ان رسول الله كان قضى حضرت امام مسلم ابن شہاب دوڑ جاندے سارے حدیث یار مجھے استاد کہ مینوں ایک انصاری صحابی نے سنایا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تنخما یا ناک صاف کر ابتدر من حول من المسلمین وضوء ونخامد اشار پی جاندے ہو پانی مسح بجلودم فلما را مثنون ذلك سالم لیتا ولا ما تفرنا اے بھی کردی گل حضور نے کردیاں ویکھیا پوچھا کیوں کردے جی قالوا نلتم الطهور والبرکہ اللہ کے رسول سے تو چاہتے ہیں سانو برکت حاصل ہوتے فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یحب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث ولیؤدی الامانہ ولا یغدر آپ نے فرمایا جہاں تو چاہتا نا کہ اللہ رسول نہ محبت کرے وہ بھی گلاں ٹھیک ہے حرام نہیں میں کرتا مگر انہوں چاہیے سچ بولیا کرے امانت اگر کسی نے اس کو رکھی ادا کرے اور اپنے پڑوسیاں تنگ نہ کرے اصل محبت خدا رسول نہ ہے اے پانی پی لیا تے اپنے تے مر لیا ٹھیک ہے میری محبت کوئی گناہ نہیں میں تمہیں اجازت دینا فرماؤندے بین سعد مشر بین لا ترکو آندے یہ روایت اگر صحیح تے دس رہی ہے بھی بہتر ہے بھی حضور نے یہ کام نہ کیتا جائے وائیت ہر راہ میں اوقت ولا راہ میں وظائف تقریر یہ بجائے انسان وہ کام جڑے انہوں کی کوشش کرے جڑی اللہ دے انہوں نے میں لگائی ہے ولا یلزم انسان فی خاصۃ نفسی ولم یسد من دار کل ما کان من کبیر رکیا وما یتبع دعاء الرجل غیر غیر سیاد بحول اللہ فرماندے ہون جائز ہے نا دم کرا لو کہ اے کہہ دے پھونک مار دے اللہ آگے دعا کری یا دعا کرا لو کہ اللہ آگے دعا کر ایدوں سا اور سب بند ہے اور برو وغیرہ جڑے نا انہوں کا قصہ ختم تو وسیلہ ایک تے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دا نام لے کے وہ اگے دعا کرو دوسرا اپنا کوئی نیک عمل کرو وہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے راضی کر کے دعا منگو تیسرا ہے کسی نیک بندے کو دعا کرا دو اور چوتھا ہے بھی تسی اللہ دے رسول نے اپنی محبت دا حوالہ دیو دے حضور دے امتی ہیں آپ دے امتی ہوں پر اللہ رحم فرما اینوں بطفیل کہہ لو ببرکت کہہ لو بوسیلہ کہہ لو کچھ نہیں یہ لفظی ہیر پھیریہ ہے گی محبت اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ ہر مسلمان مندہ جب دعا اللہ کو کرنی ہے پہلا اللہ کی تعریف کرے پھر حضور سے درود بھیجے پھر دعا منگے اے درمیان دروشی جڑا ہے کفیل کہہ لو برکی کی اور کی ہے لفظی چکر پیرنا بالکل بالنا بڑی بڑی گل ہے کھ نہیں ہے ڈرنے وہ ایسے تو کیا میں تو اللہ کے دعا کروں اللہ تیرے نال کی ہوتا تعلق تیرا رابطہ صرف حضور سے پاروں تو آپ دا امتی ہیں اس تو حوالہ دے اور حوالہ ہے حضور کو منگنے کی بجائے تو آپ دعا کر پھر اپنے دعا کری تو اللہ دی حمد و ثنا کرے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام سے درود بھیجے اور پھر اپنے واسطے دعا کرے یہ توسل جائز ہے جڑے دین سے اور یہ بالکل دعا دی قبولیت دا باعث ہے ایک توسل ممنوع اور حرام ہے کہ لوگوں نے یہ بنا لیا اللہ نو کی کہنا یا علی تو ہی میری مشکل حل کر یا رسول اللہ تسی کرو جنہاں بہتا خیال کیتا انہاں کہ اللہ کے دعا کر دے یہ زندگی تو بعد بند ہے میت سن دی ہے یا نہیں سن دی ہے ایسا کوئی دخل نہیں نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دی قبر پاک سے بھی جا کے اگر کام جائز نہ حضرت عمر حضرت عباس نو کیوں لے کے جاندے یہ ہن دعاواں کراؤن دا سلسلہ اتنے ختم ہے قیامت دے دن اسی محتاج ہوں گے اسے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت دنیا جاؤ گی امتی کہن گے حضور پھر اللہ دے دربار سفارش کرن گے نوابت پھر آؤ کہ حضور دی سفارش رسیلہ ہوں دعا دا سلسلہ کوئی نہیں یہ کہنا جو نا سنتے مردے جی بحث پہن کا کوئی فائدہ نہیں دلیل یہ دیو بھی نبی علیہ السلام تو بعد سنتے سی تو آپ ہی سب تو زیادہ سنتے ہیں کیوں گیا اور ایک جھوٹھی خبر سنا دیں کہ ایک بدوی جڑا سی نا وہ حضرت عمر کے زمانے جو کیا سی وہ قبر سے ستا سی تو قبر پاک سے عمر نے حضور نے ویکیا بھی عمر نے کہو وہ کیوں نہیں اے کام جڑا وہ کرتا یہ بھی کہانی ہے بالکل ہمیں باطل ہے کچھ نہیں انہوں کی حقیقت موت تو بعد وسیلہ پھر دروشی پڑھ کے دعا کرنا یا اونج کہہ لو اللہ میں حضور دا امتی ہوں میرے کرم فرما یہ کوئی حرج نہیں دعا دا وسیلہ حضور پاک بھی حیات طیبہ سی وفات تو بعد پچھلے خطبہ ہی سن چکے بھی نبی علیہ السلام دا مقام تے بہت بلند ہے خواہ مخواہ بعد میں جا دیں دے کوئی شخص یہ نا مانا نہیں مردہ پاویں وہ کافر ہے یا مومن کہ وہ مر ختم ہو چکا
یہ جڑے سمجھو دہری اور کافر ہے سب زندہ ہے، ابو جہل ابو لہب سارے زندہ ہے، چاہے وہ مصیبت میں مبتلا اتنے عذاب اور گرفت ہے، حوالات بند ہے، کوڑے کھا رہا ہے، اور نیک لوگ راہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے، جنت داخل نہیں ہوئے قیامت نو ہون گے، مگر ادھروں کھڑکیاں کھلیاں، خوشبواں ہونگیاں، اور بنگلے الاٹ ہوئے ہیں جڑے نبی علیہ السلام نے جتوں تک وہ نظر جاتی نا مردے دی اتوں تک وہ بڑے بڑے محل ہے، انہاں جو لوگ رہ رہے یہ ریسٹ ہاؤساں ٹھہرے ہے، وہ حوالات بند اس تو زندہ ہے گے سارے، اور انہوں تک حالات کی خبر بھی پہنچ گئی نیکاں دی، بداں نو کی ہونا اس اپنی مصیبت پھسے، نیکاں نو پتہ بھی لگتا رہتا پچھلے آ کے کئی حدیثاں جنہیں ذکر آتا بے میرے اگے فوت ہو جائے انہوں نے پھر رپورٹ جاتی رہتی ہے پچھوں آ کر اس تو کئی صحابہ کرام ویخ لیا نالائق لڑکے نہیں بعد آؤں گے انہوں نے پھر انہوں نے کہنا بھی یار ہوں تو باب دی روح تنگ کرنا بعد آ جا ہوں بھی اتنے بیٹھے نو خبر پہنچ گئی تو آ نالائق کم کر کوئی شرم کر اجے بھی تنگ کری جانا اس تو آباد دنیا کوئی ختم نہیں ہوگا مگر اتنے رابطہ کوئی نہیں ایویں آخر نا اتنے ترے پھر دے اتیان روا دا بھی جو میرا آدمی آؤں فلانے یہ بھی من کرتا حدیث صحیح حدیث تمہارے سامنے اگے بھی ایک جمعے بیان کی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا وہ روح پھر اس جہان لے جائی جاتی پہلے جن انہوں نے خبر ملتی ہے اکٹھے ہو جاتے تو نبی علیہ السلام فرماتے جی سفر تو آئے کو جاننے والے اکٹھے ہوتے اس طرح بہ جاتے پھر پوچھنا شروع کر دیں پھر بچوں کئی آتے یار موت کے مرحلے آیا بڑی تکلیفاں سے کوئی آرام کر رہے دیو پوچھدیاں پھر فلاں کا کی حال سی فلاں کا ایسے کا بھی پوچھتے جڑا پہلا فوت ہو گیا آتا یار مطلب پہلا فوت ہو گیا پھر غمگین ہو جاتے ہیں بھی جی فوت ہو گیا ساڈے چ نہیں نہ آیا بدقسمت تو چھانٹی ہو گئی دوسرے پاسے چلا گیا اس تو زندگی ٹھیک ہے سب گلاں جڑیاں انہوں نے مننا مگر اتنے ہی ہے تو سنتے ہیں یہ بھی نہیں بناوٹی باتاں بناؤنی کچھ پیدا نہیں دین اُنہ ہی رکھنا وال نالوں باریک تلوار نالوں ادھر ادھر کی گلاں کریے سب خرابی ہے اور ایک بات جڑی وہ درمیان نہ رہ جائے کچھ لمبی تو ہو گئی بات یہ بھی انہوں نے بیان کی کچھ اور بھی ہے جڑی عام طور پہ اچھے بندے بھی لکھ لیں حضور دا پیشاب پی لیا حضور دا خون کئی صحابی پی گئے یہ بھی واقعات بڑے بڑے نیک لوگوں نے لکھی ہے مگر گلاں جھوٹھی یہ میرے دوست ہی ماسا بھی بیٹھے عبدالعلی میں پوچھا نہیں آتا گرمی کے دن انہیں رکا بھی مینوں بھیجا سی میں شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نے لکھیاں گلاں پیشاب پی لیا خون پی لیا صاحب نے آخر نہیں تینوں ہوں جہنم نہیں چھو گی یہ بھی گپاں یہاں کا بھی ایک خطبے حل کرنا دین نو بدنام نہ کرو غیر مسلم یار نبی اپنا پیشاب پیا اپنا خون پیا بشارتاں دیندا سی حرام جڑا دسیا سی خون حرام ہے وہ کدھر گیا آپ ہی دین دسیا سی تو گپاں نہیں مننیاں پاویں کوئی بیان کرے سچ جڑا وہ انکار نہیں کر اے پانی وضو دا ٹھیک ہے نک مبارک تھوکے حدیثاں کپڑے ٹھیک ہے باقی یہ بناوٹی گلاں کچھ نہیں کوئی فضلات پاک نہیں آپے ایک عنوان بنا لیا کہ انبیاء دے سب پاک ہے ناڑے بھی کر لیا کہ وہ قبر زمین ہی کھا جاتی تھی جب آپ نے فارغ ہونا ویکھنا نہیں اتوں خوشبو آتی تھی کچھ نہ یہ بھی من کرتی ہے نا مافوق البشری بناؤ بھی انسان نہیں خدا ہے یہ نہیں یہاں چیزاں کا ثبوت تو چلو آخری بات ہے جامع ترمذی کے روایت کا حوالہ دیتا ہے نا شاید نے کہ ایک آدمی نے قبر تے خیمہ لایا انہوں نہیں سی پتا بھی اتنے قبر ہے تو جو نے سورت کی آواز سنی سورہ ملک پڑھ رہا سی وہ میت نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جڑا انہوں اس نے نجات دے تو لکھ دے ذرا بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باولا قبریں واولا یحسبن قبر ایک قبر تے انہیں خیمہ لا دیا پتہ کوئی نہیں اس قبر ہے فیضا قبر انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم دیکھا بھی کہ انسان سورۃ ملک پڑھ رہا تھا انہیں پوری ختم کی فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آیا وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسبن قبر میں خیمہ لگایا مگر میرا نہیں علم میں قبر فیضا فی انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المانع یا المنجیہ تنجو من عذاب القبر حضور نے فرمایا نجات دین والی ہے کہ قبر دے عذاب تو بچاؤ والی یہ امام ترمذی نے لکھی مگر جب یہ آپ ہی دسیا یہ بندے بیان کرنے والے جڑے نا کوئی موت بنی ٹھیک نہیں انہاں چیزاں نہیں منتے یہ کون خراب ہے یحییٰ بن عمر بن مالک النکری ضعیف لیکن انہ حماد بن زید کذب کئی علماء نے آخیا ضعیف ہی نہیں تھا بالکل کذاب اور جھوٹا تو مطلب ہے کہ روایت جڑی نہیں ثابت وہ کسی مشائخ نو مولوی نو حق حاصل نہیں جو بیان کرے دین ہوئی ہے جڑا اللہ رسول دسیا شروع تو انہوں نے کیا بے دین بال نالوں باریک ہے تلوار نہ تیز اس تو تھی سن چکے کئی بار میں کیا میں جدو ممبر تو اترنا یا میرا قدم جنت ہونا یا جہنم ہونا تھی صرف سونی رہ جے عالم دی گرفت ہو جانی میں تو اینی دنیا سی تو انہوں نے غلط دین دسیا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے
دین وہ دسیے جڑا اللہ رسول جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئیے وعدہ گھاٹا اپنی اکروں لپا منہ نہ لائی صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم. فضل فرمایا اللہ پاک. بسم اللہ. اب مسجد علی ماشاء اللہ کر جایا کرو انشاءاللہ شروع کر دینا اور آج سلسلہ بنا دینی اللہ کے فضل اگلی عید تک کروں. فرمایا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کرا. مولانا کی طرف فقیر اللہ صاحب تحفۃ الہند خان وعدہ نبی لہج بنی امیہ حقائق انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخ ارض القرآن مکمل رسائل و مسائل مکمل 4 حصے دیکھ رہا کرو اور ماں نافت بچیاں نہیں لے کے جایا کرو. ماں نافت کاری پیلا صاحب سے حاصل کرے. ایک آدمی عمرہ کو جاتے ہوئے اور واپس آ کر ایسے عید الفطر پر اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا اور اس کی عزیز و اقارب سرکت سے سخت پریشان اور ناراض ہوں. رب حج کے لیے بھی جا رہا. کیا ایسے آدمی کا عمرہ حج وغیرہ کیسا ہے؟ قبول ہو سکتا؟ قبول نہ قبول پہ اللہ کے اختیار سے وہ جی کس طرح دخل دے سکتے بندے. مگر یہ عمل بہت بڑا. اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا نا وہ رشتے دار ناراض ہے یا انہوں تو ناراض ہے اس ناراضگی نو لے کے جانا بڑی زیادتی کرنا. رب کی بارگاہ تو کو معافی منگن چلیا جی یہاں کا کوئی قصور بھی ہے تو انہوں معاف کرتے درگزر کر. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کروں گا. انجیل چاہتا انہوں نے آخیا اگر تو مسجد اقصیٰ چ آیا ہوگا نا اور قربان گاہ سے جانور دبا رٹایا دبا کرنا چاہے اسے وہی کہ بلا تینوں یاد آ جائے وطن کوئی آدمی میرے نال ناراض ہے چھڑ دے قربانی اتنے وطن چلا جا وہ صلح کر کے آ. ورنہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا تو بندے نہ صلح نہیں کرنا میرے نال صلح کر لی کس منہ نہ آ گیا. جہاں بھی حج عمرے سے جانا اس میرے برا چاہیے سارے کینے بہت گواہ کے نا آپ پہل کرے چلا جائے کوئی گل نہیں یاد تجھے زیادتی بھی کی میں وہ سارے معاملے دفاع کیتے بہت اچھی بات ہے. باقی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے رحم فرمائے. جا رہے لوگ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق دے سفر آسان کرے قبول فرمائے. بڑی وڈی گل ہے. میں کالم دین کا پڑھیا مضمون جنگل میں منگل محاورہ مشہور ہے. کہیں جب ابراہیم علیہ السلام علیہ اسماعیل علیہ السلام نے حکم آیا پوچھا انہوں نے ایسی بھجر اسود کی تو احمد جنت پایا حدیث وکھائی پہ تو بن گیا. جو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کے دیتا بیان لگا دو تاکہ شروع تو آپ کا رنڈ جا پتہ لگے. تو اسے ابراہیم علیہ السلام آخیا بے وادن غیر درن جسے تو حکم دیتا نہ شام ہے نہ کوئی نہ دریا اتنے کوئی نہ باغات ہے نہ کوئی رونق ہے اتنے لوگوں نے کیوں آنا یہ سوجاڑ اور جنگل لوگوں کا تبدیلیاں ریتوں سے کی کم ہے. تو اللہ نے آخیا تو بنا دے اور اعلان کر دے یا ٹھیک ہے رجالوں والا کلے دام میرے یاد کی نہ میرے کلے فائد. اللہ اسے کی گرنٹی تھی جنگل سے منگل دی کہ لوگ پیدل بھی آؤ گے قافلے اور لوگ اونٹوں سے بھی سفر کر کے آؤ گے. اینی دوروں آؤ گے بھی اونٹنیاں سکھ سکھ کے نا دبلیاں ہو جان گیا فاقیاں نا اور رستے جڑے میں کلے فجن کہ رستے جڑے نا انہوں مسافراں دے جانوراں دے گہرے ہو جان گے سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں. کس طرح ہوں جڑے ہوائی جہاز وکھرے لے جا رہا ہے سمندر جہاز وکھرے تیرتے جاندے پیدل جڑے علیحدہ جا رہا ہے. مکہ جنگل چ منگل بنیا ہوا اللہ نے اپنے حبیب دی خلیل دی دعا نو قبول کیتا. تو جان والوں نو اللہ نے سچے حاجیاں لکھے مگر جس بندے خدا دے لکھا یہ توجہ کرنی چاہیے جے ناراضگی چھڈ کے جاؤ بالکل صلح کرو محبت کرو نیک سلوک کرو انشاءاللہ اس نیکی دے صدقے جے میں آخیا نیک عمل دے ذریعے دعا یہ بھی قبولیت دا ایک سبب ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواج وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خیر نہ رکھے اللہ تندرست